نہیں ہے اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے, کیونکہ الیکشنز تب الیکشن مانے جاتے ہیں جب جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے, جس ملک میں انصاف ہوتا ہے, تاکہ جب انصاف ہوتا ہے وہ پھر صاف اور شفاف الیکشن کرواتا ہے. اس ملک میں عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ پھر ملک آزاد ہو جاتا ہے. جمہوریت کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے آزادی دینا. جمہوریت کے اندر اگر لوگ آزاد نہیں ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر آزاد ادارے ہوتے ہیں, آزاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے, آزاد عدلیہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. جب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, قوم آزاد ہو جاتی ہے. اور آزاد قوم وہی اسی کی پرواز اوپر جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی, دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسٹ جرمنی کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ویسٹ جرمنی میں جمہوریت آ گئی. جب 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی آزاد ہوتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسٹ جرمنی پیچھے رہ جاتا ہے, ویسٹ جرمنی اوپر چلا جاتا ہے, ایسٹ جرمنی نیچے آ جاتا ہے. اسپین کی میں مثال دیتا ہوں, وہاں ڈکٹیٹرشپ آ گئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرینکو آ گیا, 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی, وہ پیچھے چلا گیا. اسپین سارا ویسٹرن یورپ جو ڈیموکریسی تھی آگے چلا گیا. سوویت یونین, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دو بڑی طاقتیں تھیں, امریکہ اور سوویت یونین. اصل میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کو شکست دی تھی, ان کے پاس طاقت تھی. اور وہی سوویت یونین کے اندر وہ ہوا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے, اور ادھر سے وہاں وہ آزاد ہو گئے. وہ آزاد تھے, مغربی سوسائٹیز, ویسٹرن یورپ, امریکہ, وہ آگے نکل گئے. سوویت یونین ٹوٹ گیا. کبھی کوئی معاشرے میں جدھر آپ آزادی اس کی ختم کر دیتے ہیں, اس کی آپ پرواز ختم کر دیتے ہیں. نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, ایک ہی لوگ ہیں. ساؤتھ کوریا دیکھیں کدھر پہنچ گیا, کیونکہ آزاد ہے, جمہوریت ہے. نارتھ کوریا کو دیکھ لیں, ڈکٹیٹرشپ میں کیا حالات ہیں اس کے. ابھی BBC پہ فلم آئی, وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اور وہی لوگ ہیں. تو ہم ایک طے کر کے سفر یہاں تک پہنچے تھے. ہمارا آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ آتی تھی, پھر جمہوریت آتی تھی, پھر ڈکٹیٹرشپ آتی تھی, لیکن ایک ہمارا ذہن ایوالو ہوتا گیا, ہم ایک آگے بڑھتے گئے. ہم آخر میں اس چیز پہ پہنچے کہ بری بھی جمہوریت ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. ہم یہ قوم اس نتیجے پہ پہنچ گئی. جنرل مشرف کا جو مارشل لاء تھا وہ لبرل تھا, اس کے اندر میڈیا کو آزاد کیا گیا. الیکٹرانک میڈیا مشرف کے دور میں آزاد ہوا. میں اپوزیشن میں تھا, میری آزادی رائے تھی, میں بول سکتا تھا. ہم پارلیمنٹ میں بولتے تھے, میں ٹی وی پہ چینلز پہ جا کے بولتا تھا, کیونکہ وہاں میڈیا نے اور میڈیا کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں بڑی جدوجہد کی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. آج وہ سارا زیرو پہنچ گیا. آج اچھے صحافی باہر بھاگ گئے. ارشد شریف کو شہید کیا, صرف اس کی باتیں نہیں پسند آ رہی تھی. عمران ریاض ابھی تک غائب ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے, جس کی سب سے زیادہ یوٹیوب پہ ویورشپ تھی. باقی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. موہت پیرزادہ ملک چھوڑ گیا ہے, وہ ہمارے اور یہ مقبول جان سنا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شاہین سبائی وہ پہلے باہر بیٹھے ہوئے, صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. ان کے اوپر اور باہر کیسز کرنے شروع کر دیے ہیں. یعنی یہاں تو میڈیا کنٹرول کر لیا ہے, باہر بھی اب میڈیا کی آواز نہیں دیکھنا چاہتے. یوٹیوب کے اوپر اب ہر قسم کا کریک ڈاؤن ہے, سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. جو کوئی ٹویٹ کرتا ہے اس کے پیچھے وہ ویگو ڈالا رات کو پہنچ جاتا ہے گھروں میں. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں آپ نے عمران خان کو تو باہر رکھ دیا, مجھے یہ بتائیں ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی ملک کا مستقبل ہے کہ ہم سارا ریورس گیئر لگا کے وہاں پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے سب کچھ بند کر دیا ہے, اور ہم نے خوف کے ذریعے, ڈنڈے کے ذریعے ملک کو اب کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح ہم بھیڑ بکری ہیں. کیا اس سے لوگ کنٹرول ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم اب جس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے نامور ڈاکو اوپر ملک کے بیٹھ گئے ہیں اور قوم کو کہیں کہ جناب یہ ہم نے فیصلہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب آپ نے ان کی جس طرح بھی الیکشن